الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يعتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ سورۃ النور کی آیت نمبر 22 آج زیر مطالعہ ہے۔ فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولِي الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، اور قسم نہ کھائیں تم میں فضیلت والے اور گنجائش والے، أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، قرابت داروں کو، مساکین کو اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو دینے سے۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، اور چاہیے کہ وہ معاف کریں اور درگزر کر لیں۔ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم دوست نہیں رکھتے کہ اللہ تمہاری بخشش کر دے؟ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، جبکہ اللہ تو بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت کے شان نزول میں جو واقعہ ہے وہ تفاسیر میں بڑی تفصیل سے آیا ہے، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ یہ آیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں نازل ہوئی۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ پر بہتان لگانے والوں میں مصطح بن اساسہ بھی شامل تھے، جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے خالہ زاد بہن کے بیٹے تھے۔ ان کی مالی حالت بڑی ناگفتہ بھی تھی۔ حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ ان کی اعانت فرمایا کرتے اور ان کی ضرورت پوری کرنے میں خصوصی توجہ کرتے۔ جب مصطح اس غلط الزام کے پھیلانے میں پیش ہوئے تو آپ کو صدمہ پہنچا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی برات فرما دی اسی سورہ مبارکہ میں، تو آپ نے قسم اٹھائی کہ وہ آئندہ مصطح کی اعانت نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اس آیت میں قسم توڑنے کا حکم دیا اور بڑے دلکش اور مؤثر انداز میں مصطح کا قصور معاف کر دینے کی تلقین فرمائی۔ یوں ہی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھ کر سنائی تو سنتے ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے پروردگار، مجھے تیری قسم، ہم تو اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ تو ہمیں معاف فرما دے، اور آپ نے پہلے سے بھی زیادہ مصطح کی امداد اور دلداری شروع کر دی۔ اس میں بہت سے سبق ہیں سوچنے والوں کے لیے۔ ایک تو یہ کہ جس کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کیا جائے اسے چاہیے کہ وہ اپنے محسن کا وفادار رہے اور اس کا شکر گزار رہے۔ دوسری بات یہ کہ جو اولو الفضل ہیں، یعنی فضیلت والے ہیں اور خوشحال ہیں، وہ کسی اپنے عزیز کی، کسی ضرورت مند کی اگر مدد کرتے ہیں تو اس کو اللہ کی رضا کے لیے کریں، اس سے کچھ بھی توقع نہ رکھیں، اور اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے تو وہ اللہ کے لیے اسے معاف کر دیں، کیونکہ اس معاف کرنے میں بہت بڑا انعام ہے اللہ کی طرف سے۔ وہ یہ ہے کہ انہیں معاف کرنے سے اللہ کی مغفرت اور بخشش حاصل ہو جائے گی۔ جو اس آیت کا
کلائمیکس ہے، سوال کے انداز میں اللہ رب العزت نے ہماری توجہ اس امر کی طرف مبذول کرائی ہے کہ تم اپنے عزیز و اقارب اور حاجت مندوں کے ساتھ میری خاطر اچھا سلوک کرو، اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے تو پھر وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، تو چاہیے کہ وہ معاف کر دیں اور درگزر کریں، اور اس درگزر پہ اور معاف کرنے پہ بہت بڑے انعام کا وعدہ ہے، وہ ہے اللہ کی بخشش، اور اس کا انداز بڑا دل نشیں ہے۔ سوال کے انداز میں فرمایا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں بخش دے؟ تو اس کے جواب میں تو ہر وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ یقین رکھتا ہے وہ تو فوراً یہ کہے گا کہ ہم سب اللہ کی بخشش چاہتے ہیں۔ تو اللہ نے اس کا جو فارمولہ دیا وہ یہ کہ تم پھر لوگوں کو معاف کرتے رہا کرو۔ اس کی ترجمانی کچھ یوں بھی ہے کہ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بریں پر۔ کیوں؟ واللہ غفور الرحیم، اللہ ہے ہی بخشنے والا، بہت مہربان۔ اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم معاف کرنے کا، اللہ کے لیے معاف کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں، یا ہم اف اور بٹ کے چکر میں پڑ جاتے ہیں۔ ہم بھی معاف کرنا چاہتے ہیں لیکن ہماری شرائط کچھ اس طرح سے ہیں کہ ہم معاف کر ہی نہیں پاتے۔ تو بغیر کسی شرط کے، بغیر کسی اف اور بٹ کے ہم اگر معاف کرتے رہیں تو ہم امید رکھتے ہیں کہ اللہ بھی ہمیں قیامت کے دن جب معافی کی بہت ضرورت ہوگی تو ہم سب کو معاف فرمائے گا۔ اس دعا کے ساتھ آج کی نشست کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو سراپے بخشش ہے، بہت معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے، تو مجھے معاف فرما، ہم سب کو معاف فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین، جزاک اللہ خیرا و احسن الجزاء۔